کہ وہ جناب علاج کروانے جا رہا ہے، یہ اس کو ملنے جا رہا ہے۔ یہی نواز شریف مشرف کے دور پہ اس ملک سے جھوٹ بول کے گیا تھا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، جبکہ 8 سال کے بعد سعودی عربیہ کا شہزادہ آیا نہیں اور اس نے معاہدہ دکھایا جو اس نے مشرف سے کیا تھا، اور اس کو این آر او ملا تھا۔ تب اس کی چوری رک گئی تھی، جو اس کے چوری کے کیسز تھے ہدایبہ پیپر مل کے، وہ رک گئے تھے، تو معاہدہ کر کے گیا تھا۔ اب یہ تماشا دیکھیں، یہ وہ آدمی ہے جس کو سپریم کورٹ نے 1.5 سال ڈی آئی ٹی کے اندر انویسٹیگیٹ کر کے، جس کے اندر 2 بریگیڈرز بھی تھے، اس کے اندر اس کو سزا ملی، اور وہ ابھی سزا یافتہ آدمی آج پرائم منسٹر پاکستان کا جا رہا ہے، جو اس کا بھائی ہے۔ اور میں بھائی کا بھی بتا دوں کہ بھائی کو اور بیٹے کو سزا ملنے والی تھی، یہ جو ایف آئی اے کا کیس ہے اس میں ان کو سزا ملنے والی تھی، تو یہ وہ اس کو سازش کے تحت اوپر بٹھایا گیا۔ آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ گواہ بچارے 2 مہینے کے اندر سارے گواہ مرے، اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کیسے ان ساروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور پھر جو ڈاکٹر رضوان جو انویسٹیگیٹر تھا ایف آئی اے کا، وہ بھی مر گیا۔ یہ وہ آدمی ہے جس کے اوپر ہیومن رائٹس کی واچ یا ایمنسٹی کی رپورٹ ہے کہ اس نے 97 سے 99 تک کوئی ایکسٹرا کئی 100 لوگ پولیس مقابلے میں مارے ہیں۔ عابد باکسر کا بیان ہے کہ یہ ہمارے سے پولیس مقابلے پہ لوگوں کو مرواتا تھا۔ یہ اور رانا ثناء اللہ ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن دن دہاڑے پولیس کے ذریعے لوگوں کو قتل کیا، 12 لوگوں کو، اور 60 لوگوں کو گولیاں لگی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ اب جا رہا ہے وہاں، اور فیصلہ کیا ہونے لگا ہے؟ پاکستان کا فیصلہ کیا فیصلہ ہونے لگا ہے؟ وہ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے پاکستان میں، آرمی چیف کی، اس کے اوپر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر آگے بھی مزید کہ اس ملک کی تقدیر کے الیکشن کب ہوں گے، نہیں ہوں گے، کتنی دیر کیئر ٹیکر، یہ سارے فیصلے ایک ملک کا بڑا 30 سال سے جو اس ملک کو چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ تو میں پہلے تو یہ آپ کو صرف بتانا چاہتا تھا کہ یہ کسی بھی سیولائز ملک، جن کو ترقی یافتہ ملک ہم کہتے ہیں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا اس طرح کی چیز۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سب سے پہلے وہاں قانون کی حکمرانی ہے۔ جو بھی ملک ہے، برطانیہ میں جدھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے۔ وہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ طاقتور کہے چوری بھی کرے، کرپشن بھی پکڑی جائے، سزا بھی مل جائے، لیکن وہ این آر او لے لے۔ کبھی برطانیہ میں سنا ہے کسی نے این آر او نہیں لیا؟ کسی کی مجال ہے کسی طاقتور کی کہ وہ کہے کہ ہاں جی میں نے جرم کیا ہے، لیکن تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے؟ اور بلیک میل کر کے این آر او لیا اس نے مجھے۔ جو لانگ مارچز کیوں انہوں نے میرے خلاف، جو میرے خلاف 3 دفعہ لانگ مارچز کی، کیوں کی تھی؟ این آر او لینے کے لیے۔ کیوں انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا تھا پیٹف کے اوپر؟ این آر او لینے کے لیے کہ کسی طرح میں ان کی چوری معاف کر دوں۔ میری ساری تقریریں سن لے، پہلے دن سے میں نے کہا کہ میں ان کو این آر او نہیں دوں۔ کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ یہ کون سے ملک کا نظام ہے انصاف کا کہ بیچارہ چھوٹا چور جیل میں چلا جائے اور بڑے بڑے ڈاکو قانون کے اوپر چلے جائیں؟ تو اس کے اوپر تو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ایسے نظام نہیں چل سکتے جو چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالیں اور بڑے ڈاکوں کو نہ پکڑ سکیں۔ تو تباہی کا تو سب سے پہلے یہ سبب ہے کہ رول آف لا ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ یہ سارا جو تماشا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں طاقت کی حکمرانی ہے۔ یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ سارا اعظم سواتی کا کیس، یہ جو مجھے گولیاں لگی ہیں، میں ایف آئی آر ہی نہیں کٹوا سک رہا ملک کا ایکس پرائم منسٹر، تو طاقتور سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جدھر طاقتور سامنے آتا ہے ادھر انصاف چلا جاتا ہے۔ صرف جو کمزور آدمی ہے، جو مرا ہوا ہے، جو بیچارہ گرا ہوا ہے، جو سارا دن دہاڑی کر کے محنت کرتا ہے، وہ بیچارہ صرف وہی آدمی ہے جو جیلوں میں جاتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ قصوروار ہو یا نہ ہو، وہ جیل میں چلا جائے گا۔ طاقتور کو یہ اب آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے کہ سارے ملک میں ڈیل کی جا رہی ہے
یہاں طاقتور ڈاکوؤں سے ڈیل کی جاتی ہے، ان کو جیلوں میں نہیں، سزا نہیں ملتی، ڈیل ہوتی ہے. تو یہ ڈیل ہو رہی ہے سارے ملک کے سامنے. تو پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کبھی بھی کوئی قوم جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی. آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، جو غریب ملک ہیں، آپ ذرا ان کو ایک ایک ملک دیکھ لیں اور ایک ایک جگہ آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی، وہاں طاقتور قانون سے اوپر ہے. وہ بھی پیسے چوری کر کے ملک سے باہر بھیج رہا ہے، وہ بھی باہر بینکوں کے اندر بڑے بڑے لنڈن، نیو یارک میں بڑے بڑے محل خرید رہا ہے. وہ ہر غریب ملک کا یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے. اور میرے نبی نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تباہی کا سبب کیا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے سامنے ہے. اور برطانیہ جو ذرا بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا پوچھیں کہ وہ پاکستانی ہوتے ہیں، ہماری کمیونٹی بڑی تکڑی برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں ہماری تکڑی پاکستانی کمیونٹی ہے. یہ تو صحیح ان سے کہ کیوں وہ نکلتے ہیں ہمارے لیے، کیوں وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انصاف کیا ہوتا ہے. انہوں نے ان معاشروں کے اندر انصاف دیکھا ہوا ہے، اور ان کو پتہ ہے بیچارے زیادہ تر تو یہاں سے بھاگتے اس لیے ہیں کہ انصاف ہی نہیں ہے. لوگ، آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں، وہ بیچارہ ٹکرے کھاتا رہے گا اگر طاقتور سامنے کھڑا ہو گیا. کیوں نہیں ہے برطانیہ میں قبضہ گروپ؟ پوچھے نا، برطانیہ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ کبھی کوئی تصور ہے کہ قبضہ گروپ آ سکتا ہے؟ یورپ میں کیوں نہیں ہے قبضہ گروپ؟ امریکہ میں کیوں نہیں ہے قبضہ گروپ؟ یہ تو صرف وہ بنانا ریپبلکس میں ہوتے ہیں. بنانا ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا، جس قوم کے اندر یہ جب طاقت کی حکمرانی یعنی جنگل کا قانون ہوتا ہے تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں. دوسری چیز کیا نظر آ رہی ہے اب؟ دوسری چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر امر بالمعروف نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف جہاد کرو. یہ آج برطانیہ میں پوچھے لوگوں سے، آپ کے جو یہ نکلتے ہیں پاکستانی برطانیہ میں، یہ جو ایونز فیلڈ کے بعد پبلک نکلتی ہے، یہ ہم نہیں نکالتے. ان کو برطانیہ میں پتہ ہے کہ ان کی قوم اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جرأت نہیں ہوتی کسی میں برا کام کرنے کے لیے. وہ ڈرتے ہیں کیونکہ قوم ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. قوم جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امر بالمعروف کی وجہ سے ایک قوم کے اندر اخلاقیات کو اوپر لے کے آتی ہے. تو یہ تو ساری قوم کے سامنے اخلاقیات کا قتل ہو رہا ہے. ایک مفرور آدمی بیٹھ کے تو ملک کے فیصلے کر رہا ہے. تو اس کا مطلب برائی میں بری چیز کیا ہے؟ پھر چوری کیوں بری ہے؟ کیوں میں کرپشن نہ کروں؟ میں کیوں لوگوں کو قتل نہ کروں؟ جب یہ ایک معاشرہ اس کو برا ہی نہیں سمجھتا تو پھر اس میں کون محنت کر کے پہلے پڑھے لکھے، پھر ہر روز صبح سے لے کے شام تک کام کرے، اپنے بچوں سے دور ہو، کون اتنی محنت کرے؟ چوری کرے اور پیسہ بنا لے. تو معاشرے کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں امر بالمعروف قائم کیا، عدل اور انصاف قائم کیا، اور اس کی وجہ سے وہ خوشحالی آئی. تو آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں قوم کو کیا پیغام جا رہا ہے کہ جناب وہ آدمی جو کنوکٹ ہوا ہے، 1.5 سال جے آئی ٹی بنی، سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ، اس سے زیادہ تو کوئی بڑی عدالت نہیں، اس نے اس کو سزا یافتہ کرا دیا ہے، اور وہ جا کے آج اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے. یہ المیہ جو اس ملک سے، یہ مجھے بتائیں ایک سیولائز ملک، ایک مجھے بتائیں کہ جو ملک ترقی یافتہ ہے، جدھر خوشحالی ہے، مجھے ایک ملک بتائیں جس طرح، اس طرح تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا. تو اخلاقی قتل ہو رہا ہے اس ملک کا. یہ جو چوروں کو ان ہینڈلرز نے جب سے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، انہوں نے سوائے اپنی چوری، اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، ان کی صرف ایک اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے 1100 ارب روپے کا جو قوم کا پیسہ چوری ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ وہ سارا کیسز ختم کروا رہے ہیں، یعنی چوری ہضم کر رہے ہیں. باقی انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، انہوں نے معیشت تباہ کر دی ہے. انہوں نے کہاں 6% گروتھ ریٹ، اور آج حالات دیکھیں. روزگار تب کیا تھا اور آج دیکھیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، انڈسٹری گروتھ ریٹ نیچے آ رہی ہے، کسان سڑکوں کے اوپر ہیں، وہ بیچارے
جو جس طرح کی مہنگائی کی ہے، کسانوں کا حال دیکھیں کیا آج، تو ساری جگہ دیکھیں کہ کیا انہوں نے کیا ہے. ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ریمیٹنسز جو بھیجتے تھے بیرونی ملک پاکستانی وہ کم ہو رہی ہیں، ڈالر کم آ رہے ہیں، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. یہ جدھر نواز شریف لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں بیٹھا ہے، جدھر یہ فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے، کدھر سے پیسہ آیا اس کے پاس؟ کوئی ایک رسید بتائیے اس نے کہ کدھر سے پیسہ آیا. کبھی قطری خط آ جاتا تھا تو کبھی کلیبری فونٹ آ جاتی تھی. ان کے پاس ایک رسید نہیں ہے. یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر گیا اور وہاں شان و شوکت میں رہ رہا ہے اور ملک کے فیصلے کر رہا ہے. یہ قومیں یاد رکھیں، ایٹم بم برداشت کر سکتی ہے قوم. جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گر گئے تھے. جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک بلڈنگ کھڑی نہیں تھی، وہ 10 سالوں میں قومیں کھڑی ہو گئی. کیونکہ اخلاقیات کو بمباری سے ختم نہیں کر سکتے. جو اخلاقی جب ایک قوم اس کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے، آپ جدھر مرضی دنیا میں بھاگتے پھریں ہاتھ لے کے کہ جی ادھر پیسے دیں اور ادھر پیسے دیں، قرضے دیں یا ایڈ لیں، لوگوں کے گھٹنے گوڈے پکڑیں. اور یہ پکڑ رہے ہیں. 30 سال سے یہ 2 خاندان حکومت میں ہیں. یہ سب جو گورا رنگ آتا تو اس کے پیر میں گر جاتے ہیں. ہر جگہ جا کے پیسے مانگتے ہیں کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. مجبور کس نے کیا ہے؟ یہ 2 خاندان تو 30 سال سے اقتدار میں ہیں اور یہ جا کے لوگوں سے پیسے مانگتے رہے. تو کیا اگر اس سے بیکاریوں کی طرح پیسے مانگنے سے ملک کھڑا ہو جاتا تو 30 سال سے تو یہ کر رہے ہیں. وہ ملک کھڑا ہوتا ہے پہلے تو اس کی اخلاقیات جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھائی تھی، امر بالمعروف، اس کے اور ساتھ عدل اور انصاف. انصاف لوگوں کو آزاد کرتا ہے، لوگوں کو حقوق دیتا ہے. یہ حرکتیں نہیں ہوتی جو اعظم سواتی سے ہوئی یا میرا قتل ہوا اور میں FIR نہیں رجسٹر کروا سکتا. کیونکہ انصاف کا مطلب ہے سب قانون کے نیچے ایک برابر. وہ ہے ہی نہیں پاکستان میں، اور وہ یہ لوگ کبھی نہیں آنے دیں گے کیونکہ یہ انہوں نے جو چوری کرنی ہوتی ہے یہ تو کبھی انصاف چاہیں گے نہیں ہو. انہوں نے اخلاقیات قائم کی، امر بالمعروف قائم کیا اور انہوں نے عدل اور انصاف قائم کیا. اور تیسری چیز جو بھی، کیونکہ میں دنیا میں دیکھا ہوا ہے، جو کامیاب ملک ہے، جو خوشحال ملک ہے، ان کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. ان کے جو ادارے ہیں، مضبوط اداروں کے اوپر مضبوط ملک بنتا ہے. اب یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو اب لندن میں ہو رہا ہے تماشا، یہ ادارے مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہو رہا. یہ نواز شریف نے آج تک زندگی میں میرٹ کے اوپر ایک کام نہیں، اس کو میرٹ کا مطلب ہی نہیں پتا، یا اس کو رشتہ دار نظر آ جاتے ہیں، یا وہ ہمیشہ وہ لوگ اوپر لے کے آتا ہے تو اس کے فائدے میں ہے، ملک کے فائدے میں نہیں ہے. پنجاب پولیس 93 کے اندر لاہور ہائی کورٹ رپورٹ مانگتا ہے IG عباس خان سے کہ کیوں پنجاب پولیس کے اتنے برے حال ہیں، کیوں اتنی زیادہ کرپشن ہے. یہ 93 کی بات ہے. IG عباس خان جا کے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ دیتا ہے. اس رپورٹ کے اندر 2 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. نمبر 1 وہ یہ کہتا ہے کہ پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا، یہ نواز شریف نے اور شہباز شریف. نمبر 2 چیز وہ کہتا ہے کہ کئی ایسے لوگ بھرتی کیے جو مجرم تھے، مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پنجاب پولیس اگر ٹھیک کام نہیں کر رہی تو کون ذمہ دار ہے؟ دوسرا، عدلیہ، یہ مضبوط ادارہ ہے. عدلیہ کے اندر جب بھی انہوں نے ججز کے اوپر آج سے 30 سال سے ان کو رشوتیں دینی شروع کی، ججز کو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹنگ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سجاد علی شاہ، انہوں نے ڈنڈے سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر کے اس کو بگایا. پھر شہباز شریف بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ کے اندر جج خریدے اس نے. یہ سجاد علی شاہ کی کتاب میں لکھا ہوا سب کچھ، جو کہ ایک بڑا ایماندار اور ایک دیانتدار چیف جسٹس تھا. اس چیف جسٹس سے جو انہوں نے کیا صرف اس لیے کہ وہ کنٹرول میں نہیں تھا. تو وہ سجاد علی شاہ سے اس لیے نہیں انہوں نے یہ کیا کہ وہ ملک کے لیے برا تھا، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. اور انہوں نے وہ جو عدلیہ سے کیا اور کرتے گئے ہیں،
ان کی تاریخ ہے. جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا دو. ریکارڈنگ ہے ان کی تاریخ یہ ہے. تو یہ اگر عدلیہ کو بھی نہیں چلنے دیتے, پولیس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. الیکشن کمیشن پاکستان کی, یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ ان کا گھر کا نوکر ہے. اس الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ مل کے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی. اب میں 2 سال سے کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز آئیں, ٹیکنالوجی آئے الیکشن پروسیس پہ. 2015 کی جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی کے اوپر, ان کی آج ہم کو رزلٹ پڑے 90% جو دھاندلی ہوتی ہے وہ ای وی ایم مشین سے ختم ہو سکتی ہے. 2 سال میں کوشش کرتا رہا کہ اسے مجھے ذاتی کیا فائدہ تھا؟ فائدہ چوروں کو تھا, فائدہ ہینڈلرز کو تھا, نقصان ملک کو تھا. صاف اور شفاف الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ملک کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے. انہوں نے روکا. اور پھر میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو انہوں نے زندگی میں میرٹ پہ کچھ کیا نہیں, کیا یہ اس ملک کے اندر آرمی چیف کی سلیکشن ٹھیک کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ شجاع نواز, جنرل آصف نواز کا بیٹا, اس کی کتاب پڑھ لیں. وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے جنرل آصف نواز کو مری کے گورنر ہاؤس میں BMW رشوت دینے کی کوشش کی. یہ 1992 کی بات کر رہا ہوں, آج سے 30 سال پہلے. اس شروع سے ہی لگے ہوئے تھے کہ یا خریدو تو یا ڈراؤ. اگر سجاد علی شاہ خریدا نہیں جا سکتا تو ڈنڈے سے اس کو بجو. اگر یہ جو آرمی چیف ہمیں اپنا چاہیے کہ کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہے اور ہم کنٹرول سب کچھ تو کنٹرول کر بیٹھے ہیں, سارے ادارے تو نیچے ہیں, لیکن آرمی نہیں کنٹرول ہو رہی, تو اس لیے اپنے آرمی چیف اس کو رشوت دینے کی کوشش کی. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ کوئی ایک نیا نواز شریف آ گیا جس نے کوئی میرٹ کے اوپر کوئی کام کرے گا؟ یہ بالکل نہیں کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی آرمی, میں کہتا ہوں جو میرٹ پہ آرمی چیف ہے اس کو بننا چاہیے, لیکن مجھے پتا کہ نواز شریف نہیں نواز شریف وہ چاہے گا جو وہ سمجھے گا, اس کی مدد کرے گا, اس کی چوری کیسے بچے گی. یہ وہ لوگ ہیں زرداری اور نواز شریف. پہلے انہوں نے ملک کی تباہی کی چوری کر کے, کرپشن کر کے, اس ملک کو نقصان پہنچایا. جو ملک کا پیسہ ہمارا ہسپتالوں پہ, اسکولوں پہ, سڑکوں پہ وہ خرچ ہونا تھا, وہ پیسہ انہوں نے نکال کے ملک سے باہر لے گئے. ڈالرز لے کے ملک کو باہر جائے. جو شہباز شریف کا ٹی ٹی کا کیا کیس ہے, ان کی گاڑی جاتی تھی روڈ بھر کے, ادھر جا کے وہ ہنڈی حوالے سے ان کو ڈالرز خریدتے تھے اور ملک سے باہر بھجوا دیتے تھے. تو یہ ساروں نے مل کے 30 سال سے پیسہ باہر بھجوا رہے ہیں. ان کے پاس تو بھی یہ تو سامنے آئی ہیں نا بے فیئر کی اپارٹمنٹس, ان کی تو وہاں پراپرٹیز, آف شور اکاؤنٹس. میں کہتا ہوں یہ اتنا ان دونوں کے پاس پیسہ, زرداری اور اس کے پاس, کہ یہ جو ہمارا IMF, ہمیں قرضے کی ضرورت نہ پڑے, ان کا پیسہ واپس آ جائے. تو ان کی پہلے تو وہ نقصان کیا, اب دوسرا نقصان کہ اب اس پیسے کو بچانے کے لیے انہوں نے اس ملک کے اندر اداروں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اداروں کا کنٹرول کا مطلب اداروں کو تباہ کرنا ہے. اب شہباز شریف نے کیا کیا, FIA کے اندر یہ پکڑا گیا, 16 ارب کی چوری تھی. آتے ساتھ ہی اس نے جو FIA میں کیا ہے کہ پہلے گواہ مر گئے سارے ہارٹ اٹیک سے, پھر وہ ڈاکٹر رضوان مر گیا. اب مجھے بتائیں کہ FIA کس طاقتور کے خلاف کھڑی ہوگی؟ تو یہ نہیں کہ یہ شہباز شریف بچ گیا, یہ باقی بھی سارے بچ جائیں گے. جو بڑا طاقتور ڈاکو ہے, کیونکہ انہوں نے اس کو کمزور کر دیا ادارے کو. اب کوئی بھی FIA میں صرف FIA کا کام ہوگا کہ عمران خان کے اوپر یا مخالفین کے اوپر کوئی کیسز کرو, یا کوئی ان کو تنگ کرو, یا جنہوں نے PTI کو پیسے دیتے تھے ان کو تنگ کرو. ان کا بس یہ کام رہ جائے گا. اس ملک میں جو وائٹ کالر کرائم ہے, جو طاقتور ہے, اس کو یہ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ انہوں نے خود ہی کمزور کر دیا. اسی طرح پولیس کے علاوہ اسی طرح نیب ہے, نیب کے اوپر بھی اپنا آدمی بٹھا دیا. وہ اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے, وہ ان کے کیسے کیسز ختم ہو سکتے ہیں. اب جو ان کے کیسز ختم کرے گا, اور جو انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے نیب کے قانون چینج کیے ہیں, اس کا مطلب کہ آج جو بھی بڑا ڈاکو ہے وہ بچ جائے گا.
وائٹ کالر کرائم جو کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، کیونکہ زیادہ پیسہ نقصان کیا کر رہا ہے پاکستان کو؟ چوری تو ہر دنیا میں ہوتی ہے، لیکن جب طاقتور چوری کرتا ہے، جب پرائم منسٹر چوری کرتے ہیں اور وہ بڑی چوری ہوتی ہے اور وہ پھر ان کو مجبوراً ملک سے باہر پیسہ بھیجنا پڑتا ہے، وہ پیسہ باہر بھیج دیا۔ جب پیسہ باہر بھیجتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں IMF کے پاس چلے جاتے ہیں؟ ڈالر کم ہو جاتے ہیں، یہ ڈالر خرید، بیرون ملک پاکستانی بےچارے محنت کر کے ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں اور یہ چور یہاں سے ڈالر باہر بھیج دیتے ہیں، اور یہ سارے ادارے جو ان کو روک سکتے ہیں ان ساروں کو تباہ کر دیتے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے۔ اسی لیے یہ پاکستان نہیں، اس سارے غریب ملکوں کی داستان ہے۔ ہر غریب ملک میں آج یہی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ ادھر بھی یہ بیٹھے ہوئے شریف اور زرداری جو چوری کر کے پیسہ باہر، ادارے کمزور کرو تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے، جب ان کو نہ پکڑ سکے باقی چوروں کو بھی نہیں پکڑتا، ملک تباہ ہو جاتا ہے، ملک مقروض ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو صحافی ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے 6 مہینے کے اندر، اور یہاں صحافی برادری بھی دیکھ رہی ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی آج بھی صحافی ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح ان کو یہ جو ملک سے انہوں نے 6 مہینے میں کیا ہے، ملک کو تباہی کی طرف کھڑا کر دیا ہے، آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں ان کے صفائی پیش کرنے کے لیے۔ مجھے وہ تو سمجھ آتی ہے، لفافے جو ہیں، لفافے تو ہوں گے جنہوں نے پیسہ لے کے اپنے ضمیر بیچنے، قوم تو خیر ان کو جانتی ہے، میڈیا ہاؤسز ہمیں پتہ ہے کون ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پیسہ بنا رہے ہیں، لیکن کوئی باضمیر انسان ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اور جو باضمیر صحافیوں سے ان کے دور میں 6 مہینے میں ہو، ایاز امیر جیسا آدمی، قوم اس کو جانتی ہے 40 سال سے، 30 سال سے، اس سے جو انہوں نے کیا ہے، یہ جو عمران ریاض ہے، وہ لوگ تو جانتے ہیں اس کو، اس سے جو کیا ہے، تو سمیع ابراہیم جیسے ہی اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ غلام حسین تقریباً 80 سال کا ہونے لگا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ اور پھر جو ارشد شریف سے، صابر شاکر وہ ملک سے باہر گیا ہو، ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا، میں تو اس کی ابھی بھی جو اس کی تشدد کی تصویریں آئی ہیں، یعنی میں چھوڑے سارے ہم آج شوق میں ہیں، ہمیں یعنی کون اس سے، ارشد شریف نے کیا جرم کیا ہوگا تو اس سے یہ اس کو سزا ملی ہے۔ اس کی ایک سزا ہے کہ ان چوروں کو، ان ہینڈلرز کو جتنا وہ بے نقاب کرتا جا رہا تھا وہ خطرے میں ڈال رہا تھا، اور انہوں نے یہ سارے صحافیوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھیں یہ ارشد شریف ہم نے کیا ہے، کہ تمہارے سے بھی یہ ہوگا۔ خوف کے اوپر مافیا فنکشن کرتا ہے، جو مافیاز ہیں یہ خوف پھیلا کے، یہ لوگوں کو غلام بنا کے، خوف کے بت کے سامنے جھکا کے یہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ اور جو میری حقیقی آزادی کی تحریک ہے وہ یہ خوف توڑنا ہے قوم کا۔ یہ سوچا انہوں نے یہ تھا کہ جو گولیاں لگ گئی، میں بچ گیا ہوں تو اب میں ڈر جاؤں گا، میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں۔ انہوں نے یہ سوچا تھا اعظم سواتی سے جو انہوں نے کیا، کہ اعظم سواتی کو پہلے انہوں نے جو اس سے تشدد کیا ننگا کر کے، انہوں نے کہا وہ 75 سال کا آدمی ہے، شرم میں چپ کر کے بیٹھ جائے گا گھر میں، وہ نہیں بیٹھا۔ پھر یعنی کسی دنیا کے ملک میں غلاظت کی یہ انتہا نہیں دیکھی کہ اس کی ویڈیو دے دی، اس کی بیوی کو پہنچا دی، ان میاں بیوی کی ویڈیو۔ میں نے یعنی میں مغربی معاشرہ اندر سے جانتا ہوں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا اس چیز۔ اور اعظم سواتی کو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ شرم سے چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ میں سلام کرتا ہوں اعظم سواتی کو کہ وہ کھڑا ہو گیا، اور وہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ وہ اوروں کو بچانا چاہتا ہے، وہ قوم کو بچانا چاہتا ہے کہ یہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، کہ یہ جو چور اور ڈاکو اور یہ قاتل اور ان کے ہینڈلرز، وہ کھڑا ہو گیا سامنے، اور آج قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اعظم سواتی کے ساتھ، اور یہ اس قوم نے اب کھڑے ہو جانا ہے۔ اور جو آج کمالیہ میں بھی لوگ اور گجرات میں سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں بھیڑ بکریوں کی طرح اگر ہم رہیں گے اللہ ایسے ہی رکھے گا۔ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔
کہ ہم نے حالت بدلنی ہے. یہ جو مارچ ہے یہ ساروں کو اس لیے آپ نے شرکت کرنی ہے کہ میرے لیے نہیں کرنی، کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کرنی ہے، کہ آپ نے کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے. آپ نے اگر خوددار قوم بن کے رہنا ہے جو ہر پاسپورٹ کو دنیا میں عزت ہو بجائے علیحدہ لائن میں کھڑے کر کے ہمارے سے برا بھلا کہا جائے، اگر آپ نے عزت کروانی ہے آپ کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی. اور میں تو قوم کا مشکور ہوں کہ جس طرح قوم نکلی ہے اور جس طرح ہر قسم کی جو انہوں نے دھمکیوں کے بغیر قوم نکلتی آئی ہے، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا، لیکن میں پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قوم کے پاس کبھی کبھی موقع آتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر بدل سکے. یہ وہ موقع آ گیا ہے، قوم میں شعور آ گیا ہے، سوشل میڈیا ہمارے نوجوانوں کے اندر شعور آ گیا ہے. وہ شعور تھا تو وہ دو نوجوان معظم شہید اور اس کے بعد جو ابتسام ہے، یعنی میں اس لڑکے پہ حیران ہوں کہ اس نے بندوق پکڑی ہوئی ہے اور اسے پھر بھی جا کے پکڑا. اس کو تیاگی ہوئی قوم ہے. کبھی آپ نے یہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے. یہ جو آپ کو خوف پھیلایا جا رہا ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے. آپ نے قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. اللہ میں ایمان رکھو. مجھے دیکھو معجزہ ہے کہ میں بچا ہوا ہوں کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے. اگلوں نے تو پوری کوشش کر لی تھی مجھے مارنے کی، انہوں نے تو پورا ٹریپ کر دیا تھا، ایک ادھر اور دوسرا آگے، ایک سے بچا تو دوسرے نے مار دینا تھا. انہوں نے تو تیاری پوری تھی. لیکن اللہ جس کو بچاتا ہے کوئی نہیں اس کو لے جا سکتا. اور اللہ نے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ بچایا اس لیے ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میری ایک مشن ہے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، تحریک انصاف کی تحریک. میرا یہ ایمان ہے کہ اس نے مجھے اس مشن کے اوپر پورا لے کے جانا ہے اور ان کا مافیاز کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ جو ڈرامہ ساری قوم کی توہین ہو رہی ہے کہ مفرور ایک سزائے یافتہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے اور وہ اس پوزیشن کا فیصلہ کر رہا ہے جو کہ اس ملک میں سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے. اس لیے آپ سب